بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے کتاب نہج البلاغہ حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے اور ادارہ نشر معرفی اسلامی رجسٹرڈ پاکستان کے شہر لاہور کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 384 ہے اور خطبہ نمبر 144 ہے، جس کا عنوان ہے ایران پر عمر بن خطاب کا حملہ۔ جب عمر بن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا، یعنی کہ مولا علی سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس امر میں کامیابی و ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ وعدہ پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ امور سلطنت، آخر کیا ایسا مسئلہ تھا کہ حضرت علی سے مدد مانگنی پڑ گئی ان کو، کیونکہ حضرت علی تو گئے نہیں۔ اور حضرت علی اگر کیا کہہ رہے ہیں، امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈوڑے کی، جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، اور جب ڈورا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ سب مہرے بکھر جاتے ہیں اور پھر کسی سمٹ نہ سکیں گے۔ بعض روایات میں، بلکہ اہل سنت کی بھی روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جب عمر کی فوج نے جب ایران پر حملہ کیا تو ان کو پیغام پہنچا کہ فارسی تو بہت پاور میں ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، تو عمر بن خطاب کے دانت آپس میں ٹکرانے لگے، یعنی کہ کپ کپانے لگے، یعنی کہ وہ ڈر گیا۔ تو حضرت علی نے اس کو یہ مشورہ دیا، آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہے اور اتحاد باہمی کے سبب فتح اور غلبہ پانے والے ہیں۔ تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور ان ہی کی جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا تو عرب اطراف جو تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ انہیں اپنے ساتھ کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی، اور جنہیں تم نے اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو، کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے یہ ہے سردار عرب، اگر تم نے اس کا قلعہ کما کر دیا تو وہ آسودہ ہو جاؤ گے۔ تو یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر سے آج بھی ایران کی دیواریں کانپتی ہیں، تو حضرت علی ان کو یہ کہتے تھے کہ عمر بن خطاب یہ ہے سردار عرب، یعنی کہ ماضی میں حضرت عمر جو جنگوں سے بھاگ جایا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ جانتے تھے، تو وہ آسودہ ہو جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ان کے حرص و طمع تم پر زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑے بھننے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر بہت قدرت رکھتا ہے، اور ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہیں وہ بہت ہے، تو ہم سابق میں کثرت کے بل بوتے پر نہیں لڑا کرتے بلکہ اللہ کی تائید و نصرت کے سہارے پر ہیں۔ یہ تھے حضرت علی کے وہ الفاظ۔ جب عمر کو کچھ لوگوں نے جنگ قاتلیہ یا جنگ نانوت کے موقع پر شریکار راز ہونے کا مشورہ دیا، تو آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ اپنے جذبات کے خلاف سنتے ہوئے امیر المومنین سے مشورہ لینا بھی ضروری سمجھا۔ اگر انہوں نے ٹھہرنے کا مشورہ دیا تو دوسروں کے سامنے یہ عذر کر دیا جائے کہ امیر المومنین کے مشورے کی وجہ سے رک گیا ہوں، اور اگر انہوں نے شریک جنگ ہونے کا مشورہ دیا تو پھر کوئی اور تدبیر سوچ لی جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے دونوں کے خلاف انہیں ٹھہرے رہنے کا مشورہ دیا۔ دوسرے لوگوں نے تو اس بنا پر انہیں شرکت کا مشورہ دیا تھا کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صرف لشکر والوں کو ہی جنگ میں نہ جھونکتے تھے بلکہ خود بھی شرکت فرماتے تھے اور اپنے خاندان کے عزیز ترین فردوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور امیر المومنین کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ ان کے شریک اسلام کے لیے مفید نہیں ہو سکتی بلکہ ان کا مقام پر ٹھہرے رہنا ہی مسلمانوں پر گراندی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حضرت کا اشارہ تھا کہ حاکم کی حیثیت ایک محور کی ہوتی ہے جس کے گرد نظام مملکت گھومتا ہے اور بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے اور کسی خاص شخصیت کے متعلق نہیں۔ چنانچہ حکمران مسلمان یا کافر، عادل ہو یا ظالم، نیک عمل ہو یا بد کردار، ممالک کے نظم و نسق کے لیے اس کا وجود ناگزیر ہے، جیسا کہ حضرت نے ان کا مطلب دوسرے مقام پر واضح ہو کر فرمایا کہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، وہ نیک ہو یا بد کردار۔ اگر نیک ہوگا تو مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کرے گا، اور فاسق ہوگا تو وہ اس کے عہدے میں بہراندوز ہوں گے۔ اللہ اس نظام حکومت کی ہر چیز کو اس کی آخری حدود تک پہنچا دے گا، اور اس کے حاکم کی وجہ سے اسے چاہے وہ مالیات فراہم ہوتے ہیں، دشمن سے لڑا جا سکتا ہے، راستے پر امن رہیں گے، یہاں تک کہ نیک حاکم
مکر معزول ہو کر راحت پائے گا اور برے حاکم کے مرنے یا معزول ہونے سے دوسروں کو راحت ملے گی۔ حضرت کے مشورہ کے موقع پر جو الفاظ کہیں گے ان سے حضرت عمر کے حاکم و صاحب اقتدار ہونے کے علاوہ کسی اور خصوصیت کا اظہار نہیں۔ ان میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہیں دنیاوی اقتدار حاصل تھا، چاہے وہ صحیح طریق سے ہو حاصل ہو یا غلط طریق سے، اور جہاں اقتدار وہاں رویت کی مرکزیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ نکل کھڑے ہوں گے تو پھر عرب چوک در چوک میدان جنگ کا رخ کریں گے، کیونکہ جب حکمران ہی نکل کھڑا ہو تو رویت پیچھے سے رہنا گوارا نہ کرے گی، اور ان کے نکلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شہروں کے شہر خالی ہو جائیں گے۔ دشمن بھی ان کی میدان جنگ میں پہنچ جانے سے یہ اندازہ کرے گا کہ اسلامی شہر خالی پڑ گئے ہیں۔ اگر انہیں پسپا کر دیا تو ہر مسلمان کو مرکز سے کمک حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر حکمران ہی ختم کر دیا تو فوج اور خود بخود منتشر ہو جائے گی، کیونکہ حکمران متزلہ ساس و بنیاد ہوتا ہے، جبکہ بنیاد ہی کے بل پر دیوار اور کہاں کھڑی کی جاتی ہے۔ یہ اصل عرب کی جڑ تو لفظ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی بلکہ عجموں کی زبان سے نقل کی ہے، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی نظروں اور بنیادی عرب ہی سمجھے جا رہے ہیں۔ جب حضرت نے انہیں بتایا کہ آپ کے پہنچ جانے سے عجم انہی کی طاق میں رہیں گے اور ہتھے چڑھ جانے پر وہ قتل کر دیے جائیں گے، بغیر نہ رہیں گے، تو ایسی باتیں اگرچہ شجاع و سمند ہمت پتزانہ کا کام کر دیتی ہے، ان کا جوش و ولولہ ابھر آتا ہے، مگر اپنے ٹھہرے رہنے کا مشورہ پسند فرمایا اور جنگ کے شعلوں کو اپنے دامن بچانا ہی بہتر سمجھا۔ اگر مشہور اور طبی میدان کے موافق نہ ہو تو وہ اس طرح کی خطا پیشانی اور ان کے خیر مقدم نہ کرتے، بلکہ کچھ کہتے سنتے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ ملک میں کسی نہ کسی نائب بنا کر ملکی نظم و نسق کو برقرار رکھا جا سکتا تھا۔ پھر جب ان لوگوں نے جانے کا مشورہ دیا تو امیر المومنین نے مشورہ لینے کا داعی کے علاوہ ہو ہی کیا سکتا ہے، انہیں اس کو سہارا مل جائے۔ تو یہ تھا وہ خطبہ نہج البلاغہ کہ عمر تو اس جنگ قادسیہ یعنی کہ فارس کی جنگ میں تو گیا ہی نہیں ہے، اور مسلمانوں نے ہی یہ جنگ کو جیتا تھا، اور مختار کا باپ اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کر کے گیا تھا۔ وہ صحابی رسول تھے، اور وہ ہاتھیوں کے لشکر کا سردار بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا اس میں ایسا کوئی کارنامہ نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت عمر نے ایران فتح کیا، ایسا کچھ بھی فتح نہیں کیا۔ ایران کے اندر پہلے اہل سنت پائے جاتے تھے، بعد میں وہاں پر اسلام آ گیا، اور پھر وہ شیعان علی آگے بول جاتا اور ان کے پیروکار بن گئے۔ تو اس کے اندر کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ آج کا جو 40 سال پرانا مسلمان ہے، جو ایک ایجنٹ تھا افغانستان کے اندر وہ جنگ کا، اور انہوں نے پھر ایک آگ بھڑکائی اور فساد برپا کیا اور ایک مذہبی جنگ کا رنگ پیش کیا، آج کل جہاد سے بھاگے ہوئے ہیں، فرار ہوئے ہیں، تو یہ فرار یہ تھے، اور انہوں نے آج کل کے دور کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عمر نے یہ فتح کر دیا وہ فتح کیا۔ بھائی کچھ بھی فتح نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے تو خیبر کا دروازہ ان سے 39 دن فتح نہیں ہوا، آپ ان کو پورا ایران فتح کروا رہے ہیں، تو اور شیعہ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ خطبہ نہج البلاغہ، اس میں تو ایسا کچھ نہیں۔ حضرت علی تو اس کو ادھر رہنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ عرب کے اندر ہی رہ، مکہ مدینہ کے اندر ہی رہ، اگر تو جائے گا تو تجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جائیں گے، اور اگر عجموں کو پتہ لگ گیا تو وہ ڈائریکٹ تجھے ہی اڑا دیں گے، اور حضرت عمر کے قتل ہونے سے تو اسلام کا ویسے شرازہ بکھر جائے گا، کیونکہ اس وقت کا وہ خلیفہ ہے۔ تو یہ تھی، اس میں تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جس سے آپ یہ ثابت کریں کہ دیواروں سے آج بھی واضح آتی ہیں عمر بن خطاب کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔